بندہ گہری کھائیوں میں گر رہا ہوتا ہے، بندہ بلندیوں سے پستیوں کی طرف لڑک رہا ہوتا ہے، بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہے، بندہ ذلت کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے، بندہ رب کا مضبوط سہارا چھوڑ کر منہ کے بل گرنے ہی والا ہوتا ہے، پر وہ جو الوجود ہے نا، سب دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے قریب سے، بڑے پیار سے، اس کا بندہ جیسا بھی ہو، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو گرتے نہیں دیکھ سکتا، اس کو ٹوٹتے اور بکھرتے نہیں دیکھ سکتا، اس کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتا، فوراً بندے کو تھامنے اور اٹھانے آ جاتا ہے، بار بار اسے اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی انجام سے ڈرا کر تو کبھی اپنی محبت کا احساس دلا کر، وہ بندے کو بچانا چاہتا ہے آگ سے، پستیوں سے، ذلت سے، مشقتوں سے، وہ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کا خیر خواہ ہے، اس لیے بار بار پیغام بھیجتا ہے، وقت ہے، لوٹ آ، رستہ بدل لے، دیکھ نہ چل سکے گا ان راستوں پر، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، تکلیف ہوگی، میری طرف آ جا۔ ہر بندہ کیسا بے عقل ہے نا، سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی محبت کو یقین ہی نہیں کرتا، اس کی باتوں پر سنتا ہی نہیں ہے، اس الودود کے وعدوں اور سہارے کو چھوڑ کر غیروں پر یقین کرنے لگتا ہے، کبھی شیطانوں پر تو کبھی انسانوں پر، لیکن اللہ کے سوا بھی کیا کوئی وفادار ہے جو وفا کرتا ہے، جو اپنے رب سے بے وفائی کر کے بندوں کا وفادار بننے چلا ہو، اس کا بھی اس کائنات میں کوئی وفادار ہوگا؟ ہر انسان شاید فطرتاً ایسا ہی ہے، جب تک چوٹ نہیں کھاتا سیکھتا ہی نہیں ہے، جب تک گرتا نہیں ہے اپنی غلطی جانتا ہی نہیں ہے، پھر جب انسان کو دنیا کا فریب سمجھ آنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیتا ہے، جب غلط سمتوں میں دوڑ دوڑ کر صحیح سمت کا تعین کر لیتا ہے، جب زخموں سے چور روتا سسکتا رب کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ رب اسے سمیٹ لیتا ہے اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے، وہی رب پھر بندے کے ریشہ ریشہ کو اپنی محبت سے جوڑتا ہے، اور دنیا کے دھوکے اس پر عیاں کر کے اسے ہمیشہ کی ذلت سے اور ہمیشگی کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب بندہ اس کی حکمتیں سمجھنے لگتا ہے اور دل سے شکرگزار بنتا ہے۔